آپس میں ناراضگیاں اور رنجش ہو جاتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ان ناراضگیوں اور رنجش کی وجہ سے کو دور کر کے ہمیشہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھلا دینا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی بات پہ اختلاف میں بحث کر رہے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جوشیلی طبیعت کے مالک تھے، تو انہوں نے سخت الفاظ کہہ دیے، ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چپ کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، ان سے سخت الفاظ کہے ہیں، ان کو ڈانٹا ہے۔ وہ فوراً دوڑے ان کے پیچھے چلے گئے، گھر پہنچے، ان کے دستک دی، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود نہ ہوں تو کنفرم ہوتا تھا کہ وہ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل نکلے، اور دل ہی دل میں خیال تھا، پریشان تھے کہ مجھ سے یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سر جھکا کے بیٹھے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کی، اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اوپر سر نہیں اٹھایا۔ وہ گئے اور پاس ہی جا کے بات شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پہلے شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ میری سے غلطی ہو گئی ہے، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کو مجھے فوراً احساس ہو گیا ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ کے وہ مجھے معاف کر دیں، اور میں بے سکون ہوں، تاکہ بے سکونی سے مجھے نہیں، اور ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک، چہرہ مبارک اوپر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اے عمر، تم نے میری طرف نہیں دیکھا، تم نے مجھے نہیں دیکھا اور اس کو ڈانٹ دیا؟ کیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہاں کہاں سپورٹ نہیں کیا؟ مفہوم ہے یہ کہ گھر کا سارا سامان دے دیا، کس کس معاملے میں جب سب مخالف تھے تو یہ اپنا سینہ کھول کے بازو تان کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ کے تو دکھائے۔ تو تم نے میری طرف نہیں دیکھنا تھا، میری خاطر تم اس کو سے سختی میں بات نہ کہتے، اس کو ڈانٹتے نہیں، جو بھی اختلاف تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت زیادہ رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنا کہ مجھے معاف کر دے، میں پھر ایسی غلطی وہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہے پاؤں پکڑ کے بھی میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ دیکھیں، ہمیں جب بھی کسی پہ غصہ آئے، کسی سے بدلہ لینے کا دل کرے، کسی سے ناراضگی ہو جائے، ہم اللہ کے نبی کی خاطر جب اس کو چھوڑ دیں گے، ایک قسم کا یہ کہہ لیں کہ شیطان یہ کہے کہ آپ جھک گئے، اللہ کے نبی کی خاطر اگر جھکیں گے تو ہم کسی سے ناراضگی، رنجش یا بدلہ اس لیے، غصہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے، ہم اپنی عزت کی خاطر کرتے ہیں، انا کی خاطر۔ تو اللہ کا نبی عزت دینے والے ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم عزت ملتی ہے۔ اگر ہم ان کی خاطر، اپنا اللہ کی خاطر ہم اپنے بدلے کو چھوڑ دیں گے، اپنے غصے کو چھوڑ دیں گے، کسی سے سخت الفاظ میں نہیں بولیں گے، تو اللہ آپ کی عزت سب سے زیادہ کر دے گا۔ اگر آپ شیطان کے کہنے پہ چل کے اپنی وہ انا کی تسکین کے لیے، اپنے غصے کے لیے، اس رنجش کے لیے آپ وہ غصہ کریں گے یا کوئی کہیں گے، تو شیطان آپ کو گناہ کے پاس لے جائے گا، اور پھر آپ کا وہ غصہ اور وہ عمل ہے وہ گناہ پہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا جب بھی غصہ آئے، کسی سے رنجش ہو، بدلہ لینے کا دل ہو، یہ سوچے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور آپ اللہ کی خاطر بدلہ چاہے لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، آپ اللہ کی خاطر اس بدلے کو چھوڑ رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کی انا، آپ کی عزت وہ کم نہیں ہوگی، ہمیشہ بڑھے گی۔ جو اللہ کے نبی کی خاطر جو چیز چھوڑ دے گا، ان کے خاطر چھوڑ دے گا، اس کی ہمیشہ عزت میں بھی ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا، کبھی بھی وہ اس کی عزت یا وہ چیزیں وہ کم نہیں ہوں گی۔ لہذا آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں، جو دکھ ہے، کسی سے بدلہ لینے کی جو ایک خواہش ہے، ان ساری چیزوں کو دبا کے اللہ کے نبی کی خاطر تمام رنجشیں وہ آپس میں ختم کر دیں۔